أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اعوذ پڑھنا چاہیے اور اپنے کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے شیطان مردود کے شر سے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے. تو اللہ کی پناہ جب مل جائے گی تو شیطان کچھ حرکت نہیں کرے گا. اور کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ابھی جو ہم نے سورہ قدر کی یہ آیت تلاوت فرمائی ہے، اس کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ تیسرا عشرہ ہے ماہ رمضان کا، اور تیسرے عشرے میں ہم ماہ رمضان کیسے گزاریں. تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ آخری عشرے میں آیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ یہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سبوں کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اس عشرے کی اور بھی کئی لحاظ سے فضیلتیں ہیں، کیونکہ اسی عشرے میں شب قدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں قرآن مجید جیسی مقدس اور ہدایت دینے والی کتاب نازل ہوئی ہے. اسی عشرے میں اعتکاف کی عبادت بھی آتی ہے. اسی طرح اس عشرے کی آخری رات کو انعام کی رات کہا گیا ہے. اس لیے ان 10 دنوں کی قدر کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. ہم نیچے اس عشرے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، خاص طور سے شب قدر اور اعتکاف کے حوالے سے. شب قدر کا معنی ہے عزت و عظمت و شرافت و بزرگی والی رات. چونکہ اس رات میں جو کتاب اتاری گئی وہ بھی قابل قدر ہے، اور جس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی قابل قدر ہیں، اور جس امت کے لیے اتاری گئی وہ بھی اور امتوں میں سب سے زیادہ بہتر امت ہے. انہی قابل قدر چیزوں کی وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. شب قدر کی فضیلت قرآن میں کیا ہے؟ ہم نے ابھی سورہ لیلۃ القدر اسی سورہ کی ہم نے تلاوت فرمائی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اور شب قدر کب آتی ہے؟ تو دوسری آیت میں ہے کہ یہ شہر رمضان میں ہی آتی ہے، اور قرآن بھی جو نازل ہوا وہ رمضان میں ہی نازل ہوا. اور یہاں ہے کہ لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ وہ آگے ڈیٹیل ہم اور بتائیں گے. اس میں پہلے اس کا لفظی معنی لے لیجئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر، شب قدر، لیل من رات ہوتی ہے، شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کوئی آدمی 1000 مہینے تک عبادت کرے، وہ یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام، وہ بھی بڑے فرشتے ہیں، وہ اترتے ہیں. فیہا بإذن ربہم، کس کے حکم سے؟ تو اپنے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ، مانے نیچے جاؤ، لوگوں کے بیچ میں جاؤ، دیکھو کیا کر رہے ہیں لوگ. من کل امر، ہر کام کے لیے. کس کام کے لیے کرتے ہیں وہ آگے آئے گا، ہم بتائیں گے. سلام ہے حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی ہے یہ لوگ کا اترنا، امن چین ہے. اور سلام بھی یہ کرتے ہیں. کب تک رہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، مانے صبح چمکنے تک، جب تک کہ صبح نہیں ہو جائے تب تک، اس وقت تک وہ وہاں رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ سب ہم بتا دیں گے اس کے بعد. یہ قرآن کی آیت تھی، وہ اس سے ہم نے اس کو کر دیا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کی عظمت و فضیلت کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح، مانے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر لے کر اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. اب ہے کہ اس صورت میں شب قدر کی 5 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. پہلا کام کیا ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم الشان اور انقلابی کتاب اسی رات میں اتری. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، کوئی آدمی اس رات میں عبادت کرے گا تو 1000 مہینے میں جو عبادت کرے گا اس سے یہ بہتر ہے. یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے. سمجھے؟ اس رات کی عظمت وہ احترام میں فرشتے اترتے ہیں جن میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. اسی رات میں تمام معاملات، جیسے انسان کی عمر کیا ہوگی، اس کی موت کب اور کیسے آئے گی، اسی روزی کتنی ملے گی، وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلق اللہ کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. یہ پوری کی پوری رات خیر وہ سلامتی کی ہے. یعنی اس رات کے جس لمحے میں بھی انسان عبادت کر لے اس رات کی فضیلت اسے مل جائے گی. اس لیے ہر سال میں تو ایک ہی بار لیلۃ القدر آتی ہے، وہ بھی رمضان کے اخیر عشرے میں آتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس رات کی فضیلت سے منہ نہ موڑے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اس میں ہے کیا کیا کرنا ہے وہ آگے ہم بتائیں گے. اب یہ شب قدر کی فضیلت حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو ہم نے قرآن سے پڑھ کے بتایا آپ کو. اب حدیثوں میں شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے.
لیکن ہم چند حدیث یہاں نقل کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت میں مشغول رہے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2014 ہے، یہ حدیث ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رات کی عبادت اور ساری جو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث۔ دوسرے ہے حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1466 ہے۔ حضرت مالک دوسری حدیث ہے، مالک کہتے ہیں کہ اس عظیم شان رات کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا ہے جو کھڑے یا بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تفسیر قرطبی ہے، صفحہ نمبر 133۔ مطلب اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے جبریل علیہ السلام کو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ فرشتے اور یہ سب جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اس کے لیے یہ لوگ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، چاہے کھڑے ہو کے آپ عبادت کر رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے کر رہے ہوں، لیٹے ہوئے بھی اللہ عبادت کرتے رہے، آنکھ کھلی ہو۔ اب ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ضروری ہی شریف پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے قرآن کی تلاوت ہی کر رہا ہے، کوئی نفل نماز ہی میں مشغول ہے۔ آپ کو ہر آپشن ہے، جو چاہیے وہ کیجیے۔ تو یہ ہے کہ اب ذرا سوچئے کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو یہ رات اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ اب ایک رات اگر اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کر لے گا تو 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ہے، اب اس کو کسی حال میں ہم لوگوں کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ جس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے آتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ شب قدر اب کون سی رات ہے اب یہ پتہ نہیں ہے، یہ تو اخیر عشرے میں آتی ہے۔ اب اس میں کچھ فرق ہے، لیکن قرآن مجید میں تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے، لیکن ہے کون سی رات اس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ البتہ اس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1935 ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، طاق رات ہے چاہیے۔ اس لیے زیادہ تر علماء کا رجحان یہ ہے کہ 27 کی شب کو زیادہ امکان ہے کہ اسی دن شب قدر ہو۔ اس لیے کم از کم 27ویں رات کو عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص پوری رات عبادت نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کم از کم مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ اسے بھی شب قدر کا کچھ حصہ ضرور مل جائے گا۔ اب ہم شب قدر میں کریں کیا؟ رات آ گئی تو رات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور تلاوت
نماز اور دعا وغیرہ کی مقدار میں اضافہ کر دیتے. اب قرآن اترا ہے شب قدر، اسی لیلۃ القدر ہے، اسی میں قرآن اترا ہے، اسی ماہ میں، اسی آخری عشرے کی کہا گیا ہے کہ اترا ہے. اب قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے اور کون سی تلاوت ہوگی؟ اور نماز، نفل نماز جتنا پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز تو ادا ہی کرنا چاہیے، عشاء کی ضرور پڑھنا چاہیے، سب عبادت جماعت کے ساتھ. اور دعا جو مانگنا ہو سو مانگیے. اب اس میں اتنے دعا لکھے ہوئے ہیں قرآن و حدیث سے، رسول اللہ نے جو دعائیں مانگی ہیں اس دعا کو مانگیے. دعا کی کتاب خرید لیجئے، اس میں ہر طرح کی دعا دی ہوئی ہے، سب دعا قرآن سے ہے، بہت سی دعا حدیث میں بھر ہے. تو آپ اور گھر والے کو بھی آپ کہیے کہ سب مشغول رہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1941 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کون سی عبادت کرتے تھے، تو اس میں یہ ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں نوافل کا خوب اہتمام کریں. فرض نماز تو عشاء کی ہو گئی، فرض ختم ہو گیا، 5 ہی فرض ہے. اب یہاں تو نوافل کا ہی پڑھنا ہے. تو اب نوافل میں 4 رکعت پڑھیے، 2 رکعت کر کے پڑھیے، 8 رکعت پڑھیے، اس سے زیادہ. اور درود شریف کا خوب اہتمام کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، سبحان اللہ 3 کلمہ پڑھیے، 14 کلمہ پڑھیے، پڑھتے جائیے. قرآن مجید کی تلاوت خوب کریں، خاص کر ان سورتوں اور آیتوں کی تلاوت ضرور کریں جن کے پڑھنے کا بڑا ثواب بتا گیا ہے. سورہ یاسین پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے، بہت سے سورے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود بھیجیے. درود بھیجنے سے کمی نہیں کی. نفل پڑھا، اس کے بعد درود شریف کیا، ذکر کیا اللہ کا. اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، اگر آپ کے گزر گئے ہوں تب بھی، زندہ ہوں تب بھی، سب کے لیے. اور دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو پسند آئے دعا میں مانگیں. اور مردوں کی بخشش، مانے جو لوگ گزر گئے ہیں آپ کے خاندان کے، وہ سارے مومن مومنات کے لیے، ان کی بخشش کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ ان کو جنت الفردوس میں ہے، ان کی مغفرت، گناہوں کو بخش دیجئے. اور اپنے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے. اس رات میں دعاؤں میں مشغول رہنا سب سے بہتر ہے. کوئی کام نہیں، دعا کرنا اللہ سے، جتنا مانگنا ہوتا مانگیے، جس کے لیے مانگنا ہو مانگیے. اپنے لیے مانگیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیے، پڑوسی کے لیے مانگیے، پورے مومن مومنات کے لیے مانگیے. اس سے دعا مانگنا جو ہے ایسے بھی بہت ثواب کا کام ہے. اب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو. اس کو خوب یاد کر لیجیے آپ سب لوگ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے. اس کو رٹ لیجئے اور اس کو خوب پڑھا کیجئے، سینکڑوں بار پڑھا کیجئے. اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. اور بڑی اچھی دعا ہے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے. خلاصہ کہ ان راتوں میں جس قدر ہو سکے نفل نماز، تلاوت قرآن، ذکر، وہ دعا، تسبیح، مناجات اور توبہ استغفار تو جتنا کیجئے اتنا اچھا ہے. وہ جو بھی توبہ کیجئے، توبہ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھتے رہیے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنا بار پڑھنا ہو بہت بہتر چیز ہے. اور گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچانا چاہیے. ایک تو اس جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی ایک چیز تو یہ ہو گئی شب قدر، اور کیسے تاکراتوں میں کرنا ہے وہ ہے. اور دوسری چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اعتکاف. اس عشرے کی ایک اہم عبادت جو ہے وہ اعتکاف ہے. یہ بھی جو ہے اخیر عشرے ہی میں آتا ہے، یہ تیسرے عشرے کی عبادت ہے اعتکاف.
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام، تابعین اعظام اور بزرگان دین کے رمضان کے معمولات میں سے ہیں، وہ سب اعتکاف کرتے ہی تھے۔ اس لیے اس عصرے میں اعتکاف کی سنت ضرور ادا کرنی چاہیے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شب قدر کو پانے کا سب سے آسان اور بہتر ذریعہ ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس سنت کو تقریباً چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کو زندہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اب اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ لغت میں اعتکاف کے معنی آتے ہیں ایک جگہ پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور شریعت میں اعتکاف ایسی عبادت وہ کہتے ہیں جس میں مسلمان ایک مقرر مدت کے لیے دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سب سے ٹوٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ کر اس اللہ کے ہو جاؤ، اس ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ یہ سورہ مزمل کی آیت میں ہے یہ۔ اور اعتکاف میں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ ہر لوگوں سے رشتہ کو توڑ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لے آدمی، اسی کے ہو جائے، یہی ہے اعتکاف میں آپ عبادت کریے، کوئی نہیں ہوگا۔ مسجد میں جا کے عبادت کرنا ہے، اعتکاف مردوں کے لیے مسجد ہے، مسجد میں کریں، عورتوں کے لیے گھر ہے، وہ بتائیں گے۔ اب بتائیے تو اب ہے کہ دنیا کے جھمیلوں میں تو آدمی پڑا رہتا ہے، لیکن یہ اعتکاف کا ایسا پیریڈ ہے کہ سب جھمیلوں سے الگ ہو کر مسجد میں اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں کوئی مشغول ہو جائے، سب سے رشتہ کو توڑ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لے تو لگے گا ہم نے تو اعتکاف کیا ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ اللہ ہم بول رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو، سن رہا ہے۔ وہ تو اللہ سنتا ہی ہے سب کی اور دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ احساس جب ہو جائے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1021 ہے اس کا۔ اس حدیث شریف میں کیا ہے کہ اعتکاف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا یہ مسلمانوں کے لیے اللہ سے رشتہ قائم کرنے کا کتنا بہتر ذریعہ ہے۔ جہاں یہ بات خاص طور سے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 2 بار قرآن مجید کا دور فرمایا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی اعتکاف کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت خوب کرنی چاہیے۔ اب اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب وہاں مسجد میں رہیں گے، گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 1781 ہے۔ اس حدیث سے اعتکاف کی فضیلت کے ساتھ 2 فائدے بھی معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف کرنے والا جتنے دن اعتکاف کرے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ اعتکاف نہ کرنے کی صورت میں وہ جو نیکیاں کر سکتا تھا، جیسے کسی بیمار کے عیادت میں جانا کرنا، جنازے میں شریک ہونا، محتاجوں کی مدد کرنا وغیرہ، تو وہ سب بھی کام جو ہے اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ ان نیکیوں کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کے مبارک لمحات میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس فضیلت کو پاتے ہیں۔ اعتکاف کی حیثیت کیا ہے؟
شریعت میں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی یا محلے کے کچھ افراد یا کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو پوری بستی اور تمام محلوں والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہ کی تو سارے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب کیسے اعتکاف کب شروع کرنا چاہیے اور کب ختم کرنا چاہیے؟ تو 20ویں رمضان کے سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آخری روزے کے افطار تک، میں نے چاند نکلنے کی خبر ہوئی تو اسی وقت اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنا پہلے مسجد پہنچ جائے کہ سورج ڈوبتے وقت وہ مسجد میں موجود ہو۔ اب اعتکاف کی جگہ کیا ہوگی، کہاں کرے اعتکاف؟ تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہو، اگر جامع مسجد ہو تو اور بہتر، لیکن عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کا گھر ہے، عورت مرد ان کا گھر ہے۔ گھر میں جس جگہ عام طور پر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں خواتین کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر پہلے سے کوئی جگہ متعین نہ ہو تو گھر میں ایک جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے چیزیں ضروری ہے، جیسے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، پاگل کے لیے نہیں ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت سے پاک ہونا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرط اعتکاف کے لیے جائز ہونے کے لیے ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ یہ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، اچھا روزے سے ہونا، اب یہ بغیر روزہ کے اعتکاف کا کیا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اسی لیے روزہ جو ہے روزے کی حالت میں ہی اعتکاف رہے گا، اور جب روزہ کا وقت ہو جائے گا کھول لے گا۔ اب یہ ہے کہ اب ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، سب کریں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی حالت میں ان باتوں سے بچیں۔ اب جیسے ہے کوئی اب مسجد میں گئے تو وہاں گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی گندی بات بول رہے ہیں، گندا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، مسجد کی بجلی اور گیس اور پانی کا بیجا استعمال بھی نہیں کرنا ہے۔ اب مسجد کا پانی ہے، بجلی اور گیس ہے، جلائے چلے جا رہے ہیں، نہیں، جب ضرورت ہو تبھی کرنا چاہیے۔ اب مسجد میں سگریٹ ہے، بیڑی ہے، روزہ افطار کر لیا، اب بیڑی سگریٹ وہیں پھونکنا شروع کیا، نہیں، یہ سب بھی نہیں ہے۔ اب موبائل کا غلط استعمال ضروری ہو تو کر سکتا ہے آدمی، کوئی ایسے ایمرجنسی آ گئی، اور ایسا نہیں کہ وہاں موبائل رکھے ہوئے ہیں، قرآن چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، درود پڑھنا چھوڑ دیا، اور مسجد کے باہر بھی شرعی حدود ہے، اس سے باہر کے گھوم پھر رہے ہیں۔ اسی لیے آدمی کو وہی جگہ پر رہنا چاہیے جہاں نزدیک میں جو پیشاب خانہ پر جانا وہ سب مسجد میں رہتا ہے، اسی جگہ کر کے وہاں بغیر شرعی عذر کے باہر جانے کا نہیں ہے۔ باہر جائیے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں بڑی غفلت، گناہوں سے بچنا، کوئی گناہ کی بات نہ سوچنا نہ کرنا، اور گناہ کبیرہ کا تو سوچا نہیں جا سکتا ہے، اسی لیے یہ ہے۔ اب ایک اور فضیلت ہے رمضان کے اس آخری عشرے کا کہ جب چاند نکل جائے تو آخری رات ہوگی اور دوسرے دن عید ہو جائے گی، تو عید والی جو رات ہے، آخری رات، وہ بڑی قیمتی ہے، یہ انعام اور اجر پانے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں خوب اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ لوگ جو ہے اپنا جہاں چاند دیکھا نکلے باہر، نماز عشاء ہو گیا، غائب ہو گیا، گھومتے رہے ادھر کے، ہو ہلہ مچاتے رہے، نہیں، یہ سب نہیں ہے، بلکہ وہ رات تو بڑی امپورٹنٹ رات ہے کہ آپ نے 30 دن روزہ رکھے، عبادت کیا، اعتکاف میں بھی رہے، اور نہیں بھی رہے تو اللہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اور قرآن کی خوب تلاوت کی، اور ذکر اذکار بھی کرتے رہے، درود شریف کی کثرت کیا، اور ہر گناہ سے بچتے بھی رہے، اور توبہ استغفار کرتے رہے،
تو ایسا آدمی کو اس رات میں خوب دعا مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی نمازیں اور روزے تو نے قبول کیے. ہماری جو عبادت ہوئی رمضان میں، ہم نے جو نمازیں پڑھی، اللہ تو اس کو قبول کرے، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جن کو جنت میں داخل کر دیا اور جن کے درجے بڑھا دیے، ہم کو بھی اس میں شامل کر لے. آمین یا ارحم الراحمین. اللہ ہم لوگوں کو جو عبادت کرنے کا جو موقع ہے وہ ملے، اور شب قدر کی رات کو طاق راتوں میں کھوجنے کے لیے کہا گیا ہے، اور 27 کی رات کو علماء نے کہا ہے کہ یہ آزاد تر لوگوں کا کہنا ہے، ایسا علماء کا یا سرسیر نے لکھا ہے. تو اس رات میں بھی کم سے کم عبادت کرنی چاہیے جو بتایا گیا ہے. اور جو لوگ اعتکاف اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنے لیے تو دعا کریں ہی، ساتھ ہی سب لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. محدود نہیں کرنا چاہیے کہ خالی ہمارے ہی اچھا ہو جائے، نہیں، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، برادر، خاندان، جہاں تک ہو سکے، دوست، جو جتنے مومن مومنات ہیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، اے اللہ ہم لوگوں نے حدیث کی باتوں کو یہاں بیان فرمایا. اللہ ہر مومن کو توفیق دے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھے، اور شب قدر کی جو ایک رات ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کا موقع ملے. اور جس طرح سے قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے، اتباع سنت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے، اور جس کا ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرے. اور اللہ کی عبادت جو ایک رات کے بعد 1000 شب قدر کی رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اب اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ہر آدمی اپنے گھر میں جہاں بھی ہے وہاں شب قدر میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اے اللہ ہم لوگ تو خطا کار ہیں، اللہ ہی بخشنے والا ہے. جتنے مومن مومنات ہیں اور دنیا بھر میں امن و شانتی رہے، اور جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے، اور سب میں آپس میں ملت دے دے، نفرت کو دور کر دے، اور پیار ہر جگہ بھر دے. اے اللہ دین کے راستے پر چلا، اور جن لوگوں کو ہدایت نہیں ہے ان لوگوں کو ہدایت دے. اے اللہ قرآن کی توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت ہم زیادہ سے زیادہ کریں، اور ایسا کریں کہ اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اس کو زندگی میں اپنے عمل میں لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان کے ساتھ اگر ایمان ہے اور عمل صالح بھی ہے تو تم راستہ پکڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مطابق تمہارا عمل ہو رہا ہے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور دین بھی سنور جائے گا اور جنت ملے گا. تو اللہ ہم لوگوں کو اس رحمت، یہ مغفرت رحمت کا عشرہ گزرا، مغفرت کا عشرہ گزرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ، خاندان، جتنے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار، جتنے مومن مومنات ہیں، اس محلے میں جو لوگ ہیں یا اس مجلس میں جو سن رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کی گناہوں کو بخش دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. اور جب تک زندگی ہے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا. اے اللہ حرام روزی سے بچا، حلال روزی عطا کر. اے اللہ جھوٹ بولنے سے بچا، سچ بولنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ گناہ کا کام نہ ہو، اچھائی کا کام ہو، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی بھلائیوں پر اللہ تو ہی دینے والا ہے. مالی مشکلات بھی دور کر دے، صحت کلی بھی عطا کر دے. اے اللہ ہر طرح کے پریشانیوں سے، جھنجھٹ سے بچا، آفت و بلائیات سے بچا.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد